الدین الخالص۔ محترم سامعین اکرام، تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے۔ کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس مقدس پر جن کا نام نامی اس میں گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں دوستوں، آج کے اس پروگرام کے اندر میں نے آپ کے سامنے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ بہت ہی حساس موضوع ہے کہ اختلاف کے اندر اتحاد کیسے پیدا کیا جائے۔ آج معاشرے کے اندر دینداری کو لے کر، دنیا کی چیزوں کو لے کر جو مسلمانوں کے اندر اختلاف پیدا ہو رہے ہیں، ان کو کے اندر اتحاد کس طرح سے پیدا کیا جائے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے دنیا میں بسنے والے مختلف طبقات کے لوگوں کو مختلف الفاظ سے خطاب فرمایا ہے۔ کہیں پر اللہ رب العالمین نے کافروں کو خطاب کیا ہے تو ایسے وقت میں ارشاد فرماتا ہے قل یا ایھا الکافرون، اور کہیں اہل کتاب یہود و نصارہ سے خطاب ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم۔ لیکن آپ غور کیجیے کہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کے مخاطبین کون ہیں؟ اگر ہم مسلمان ہیں، نبی کے ماننے والے ہیں، دامن رسول سے وابستہ ہے، سرور کائنات کے امتی ہیں، تو پھر یقیناً ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ اس آیت کا سارا خطاب ہم سے ہے۔ اگر یہ خطاب ہم سے ہے تو پھر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے اندر جتنے بھی اختلافات پیدا ہو رہے ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے، اور یہ اسی وقت ختم ہو سکتے ہیں جب ہم قرآن اور حدیث پر عمل کریں گے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت محمدیہ کو ایک اہم حکم دیا، اور وہ حکم کیا تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم فرقوں میں نہ بٹو، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً، کہ تم اللہ رب العالمین کو اس انعام کو یاد کرو کہ تم الگ الگ تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ بس اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیاست کے ذریعے سے تمہارے تمام اختلافات کو ختم کر دیا، تمہیں ایک بنا دیا، تمہارے دلوں کے اندر محبت پیدا کر دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، بس تم بھائی بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، ورنہ تم اس سے پہلے اختلافات کی وجہ سے آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، بس اللہ رب العالمین نے تمہارے اندر محبت پیدا کر کے تمہیں جنت الفردوس کا وارث بنا دیا۔ وَكَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین سمجھنے والے کے لیے، تدبر کرنے والے کے لیے نشانیاں بیان کرتا ہے۔ اب ہم اس آیت کریمہ کے اندر غور کرنے کا مقام ہے، کیا یہ آیت کریمہ یقیناً ہمارے لیے نازل ہوئی ہے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے ہوئے نہیں ہے۔ کسی نے اپنا رخ مشرق کی طرف کیے ہوئے ہے تو کوئی مغرب کی طرف، کوئی شمال کی طرف، کوئی جنوب کی طرف، اور آپس میں اتنی دوری اور اتنی اونچی دیواریں کھڑی کر رکھی ہے کہ کوئی کسی کا چہرہ تک ہی نہ دیکھو۔ چہرہ تو دور کی بات ہے، آج معاشرے کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ کسی کی بات ہی نہ سنو، بات سن لی تو ایک ہونے کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں، اس لیے بات ہی نہ سنو، اور اللہ کہتا ہے کہ تم ایک ہو جاؤ، اور ہم جدائی کے لیے دیواریں کھڑی کرتے ہیں کہ نہیں؟ اور یہ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے کہ جب ہم ایک دوسرے کی بات کو سنیں گے، بات سننے کے بعد میں یہ فیصلہ کرے کہ کس کی بات صحیح ہے، کس کی بات غلط ہے۔ جس کی بات صحیح ہو اس کی بات مان لی جائے، جس کی بات غلط ہو اس کو چھوڑ دیا جائے۔ لیکن ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ فیصلہ کون کرے گا؟
معلوم کیسے پڑے گا کہ کس کی بات صحیح ہے کس کی بات غلط ہے، کون حق پر ہے کون ناحق پر ہے؟ تو اس کے لیے اللہ رب العالمین خود اعلان کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا، کہ جب تمہارے پاس میں کوئی فاسق آدمی خبر لائے تو اس کی جانچ پڑتال کر لیا کرو۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر، آج ہماری مسلم بستیوں کے اندر جو نااتفاقیہ ہو رہی ہے، اس کا مین سبب یہ ہے کہ ہم کسی کی بات سن کر کسی کے اوپر جج بن جاتے ہیں، ہم دوسروں کی باتوں پر اس قدر جج بن جاتے ہیں کہ اپنی خبر نہیں رہتی اور دوسرے کے بارے میں اپنے دل کے اندر اس قدر غلط گمان پیدا کر لیتے ہیں۔ جبکہ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے کہ جب تمہارے پاس میں کوئی فاسق آدمی یا خبر دینے والا آدمی تمہیں خبر دے تو اس کی بات کی جانچ پڑتال کر لیا کرو، تاکہ تمہارے اندر، تمہارے دلوں کے اندر نفرتیں پیدا نہ ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی نیک آدمی کے لیے، کسی عالم دین کے لیے تمہارے دل کے اندر بغض پیدا آ جائے، نفرتیں پیدا ہو جائے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے یہ بات واضح کر دی کہ جب بھی اختلاف ہو، جب بھی کسی مسئلے کے اندر اختلاف تنازعات ہو تو تم آپس میں ان سے بات کر لیا کرو، ڈائریکٹ ان سے فون کے ذریعے سے رابطہ کر لیا کرو، تاکہ تمہارے اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ اور اتنا ہی نہیں، اگر آپ دیکھیں گے کہ کس چیز کے اندر فیصلہ کریں گے تو اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، کہ جہاں تک قرآن کا تعلق ہے تو قرآن اگر غیر اللہ کی طرف سے ہوتا لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو اس میں بہت زیادہ اختلافات پائے جاتا۔ تو آپ دیکھیے کہ قرآن کی ہر بات سچی ہے، قرآن کے اندر جو بھی بات بیان کی جاتی ہے وہ قیامت تک کے لیے درست ہے۔ آپ کو اور ہمیں چاہیے کہ اگر کہیں اختلاف ہو، کوئی بھی اختلاف ہو، اگر کوئی قرآنی آیت آپ کے سامنے پیش کرے تو اپنے آپ کو اس کے سامنے سلنڈر کر دیا جائے۔ اور جہاں تک نبی کا تعلق ہے تو خود اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نبی تو اپنی طرف سے کچھ بولتا ہی نہیں ہے، نبی تو اسی وقت بولتا ہے جب اس کا رب اسے بولنے کا حکم دیتا ہے۔ تو یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ آپ کو فیصلہ کس سے کرنا ہے، رب کے قرآن سے فیصلہ کرنا ہے، نبی کے فرمان سے فیصلہ کرنا ہے۔ جس کا ساتھ رب کا قرآن دے، نبی کا فرمان دے، اس کی بات سچی ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا معاشرے کا جھوٹا کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنا ہی بڑا شرابی کیوں نہ ہو۔ لیکن آپ دیکھیے کہ یہ معیار آپ نے اور کسی عالم دین نے متعین نہیں کیا ہے، بلکہ یہ معیار جانچنے اور پرکھنے کا خود اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کے سامنے رکھا ہے کہ جہاں پر بھی اختلاف ہو تمہارا رب کے قرآن پہ پیش کر دو، نبی کے فرمان پہ پیش کر دو۔ جس کا ساتھ رب کا قرآن دے، نبی کا فرمان دے، اس کی بات درست اور سچی ہے۔ اور جس کا ساتھ رب کا قرآن نہ دے، نبی کا فرمان نہ دے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا عالم دین کیوں نہ ہو، چاہے وہ معاشرے کا کتنا ہی بڑا ذمہ دار کیوں نہ ہو، اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اور یہ معیار اللہ رب العالمین نے متعین کیا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں پر بھی اختلاف ہو ہمیں کن چیزوں کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کن کن لوگوں کی باتیں ماننی چاہیے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم بشیء فردوہ الی اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تم میں سے حاکم وقت ہوتا ہے، جو ذمہ دار ہوتا ہے، اس کی اطاعت کرنی چاہیے۔ لیکن غور کرنے کا مقام ہے کیا وجہ تھی کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین کے ساتھ میں تو اطیعوا کا لفظ استعمال کیا ہے اور رسول کے ساتھ میں اطیعوا کا لفظ استعمال کیا ہے، لیکن جہاں پر حاکم وقت ہوتا ہے، جو وقت کا ذمہ دار ہوتا ہے، عالم دین ہوتا ہے، اس کے ساتھ میں اللہ رب العالمین نے اطیعوا کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ذمہ دار کی باتوں میں گڑبڑی نظر آ سکتی ہے،
حاکم وقت کی باتیں غلط ہو سکتی ہے، عالم دین کی باتیں غلط ہو سکتی ہے، لیکن جہاں تک رب کے قرآن کا معاملہ ہے، نبی کے فرمان کا معاملہ ہے، اس میں کوئی گڑبڑی نہیں ہو سکتی، کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا۔ لیکن آج افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر اس قدر اختلاف پیدا ہو چکے ہیں، آج ایک مسلم دوسرے مسلم سے بغض کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، ایک ذمہ دار دوسرے ذمہ دار سے بغض اور نفرت لیے ہوئے اپنے دلوں کے اندر پھر رہا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اختلافات اپنی جگہ پر ہے، تنازعات اپنی جگہ پر ہے، لیکن اللہ کے رسول کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ عبداللہ بن ابی بن سلول جو کافروں کا سردار تھا، منافقوں کا سردار تھا، جس کے بارے میں اللہ کے رسول واضح طور پر جانتے تھے کہ یہ سب سے بڑا منافق ہے اور مسلمانوں میں منافقین میں حد درجے تک پہنچا ہوا منافق ہے۔ بات کیا تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے مدینہ کے اندر اس کا رعب و دبدبہ تھا، جاہ و جلال تھا، ہر چیز میں اس کی عزتیں کی جاتی تھی، حوصلہ افزائی کی جاتی تھی، لیکن اس کو حسد تھا کہ کیا وجہ تھی کہ لوگ مجھے چھوڑ کر اس نبی کو ماننے لگ گئے۔ اگر اللہ کے رسول چاہتے مدینہ آنے کے بعد میں اس قدر رعب و دبدبہ ہو چکا تھا، چاہتے تو اس کا سر قلم کروا سکتے تھے، لیکن اللہ کے رسول جانتے تھے کہ جو لوگ دور دراز کے ساتھ میں میرے پاس میں آئے ہیں، میرے ہاتھوں میں اسلام قبول کیا ہے، ان کے دلوں کے اوپر کیا گزرے گی۔ وہ عبداللہ بن ابی بن سلول جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر رسول پر چڑھتے تھے تو پہلے آ کے کھڑا ہو جاتا تھا اور کہتا تھا، اے لوگوں، یہ نبی ہے، اس کی بات کو کان کھول کر سن لا، یہ جو بھی بولتے ہیں حق بولتے ہیں، حق کے سوا کچھ نہیں بولتے ہیں۔ جب یہ باتیں لوگوں کو معلوم ہوگی کہ نبی تو اپنے اصحاب کو قتل کروا دیتے ہیں، وہ عبداللہ بن ابی بن سلول جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، حد درجہ کوششیں کی تھی، حتیٰ کہ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر الزام بھی، تہمت بھی لگا دیا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک اشارہ کر دیتے، کسی بھی صحابہ کو کہہ دیتے، وہ صحابہ اکرام جو اللہ کے رسول کے ایک اشارے پر اپنے جان و مال کی قربانی دینے کے لیے تیار تھے، وہ چاہتے تو ان کا سر قلم کر دیتے تھے۔ اتنا ہی نہیں، عبداللہ بن ابی بن سلول کا لڑکا عبداللہ وہ بھی اسلام لا چکا تھا۔ جب اس کو یہ خبر ہوئی کہ ان کے والد جو منافقوں کے سردار تھے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی، نہ جانے کیسے الفاظ اپنی زبان سے نکالے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ایک اشارہ کرتے تو میں اپنے والد کی خود گردن اڑا دوں گا۔ اس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان رکھتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ مسلمان جو میرے اوپر اسلام لائے ہیں، ان کے دلوں کے اندر کیا چیز پیدا ہوگی کہ محمد کے اوپر جو ایمان لاتے ہیں وہ ان کو قتل کروا دیتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ آج ہمارے مسلمان تو ظاہری طور پر بھی اپنے آپ کو مسلم نہیں باور کرواتے ہیں۔ وہ عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافقوں کا سردار تھا، لیکن وہ یہ چیزیں جانتا تھا کہ مسجدوں کے اندر 5 وقتہ نماز پڑھی جائے، دینداری دکھائی جائے، سب کاموں کے اندر سبقت کرنے والا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ ایک مسلمان ہونے کے لیے شرط ہے لوگوں کے اندر کس طرح سے باور کروایا جائے کہ میں مسلمان ہوں۔ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو درگزر کر دیا کرتے تھے، اس کے معاملے کو پینڈنگ میں رکھ دیا کرتے تھے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اس قدر مشفق اور مہربان تھے، جب ان کی وفات ہو گئی تو ان کا لڑکا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، زاروں کی تار سے رونے لگا، کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنا کپڑا مبارک مجھے دے دیجئے تاکہ میں اپنے والد محترم کا اس سے کفن بنا سکوں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کرتا اتار کر دے دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ان کے لڑکے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے والد محترم کا جنازے کی نماز بھی پڑھا دیجئے۔ چنانچہ اللہ کے رسول جانے لگتے ہیں، ادھر سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا پکڑ لیتے ہیں، کہنے لگتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم وہ چیزیں بھول گئے کہ اس منافقوں کے سردار نے تمہیں کتنی اذیتیں پہنچائی، تمہیں کہاں تک پہنچایا، حتیٰ کہ تمہارا
دل گھٹنے لگ گیا تھا، تم اس کے فتنوں سے اس قدر پریشان تھے کہ موت کے در پر آ گئے تھے، اور آپ اس کے لیے اتنے رحم دل ہو چکے ہیں کہ اس کا لڑکا آیا اور آپ اس کے جنازے کے لیے تیار ہو گئے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے عمر بن خطاب مجھے چھوڑ دیجئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، جنازہ پڑھاتے ہیں اور اتنے میں آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ایسے منافقوں کا 70 مرتبہ بھی ان کی مغفرت کی دعا کریں گے تو بھی آپ کی دعا قابل قبول نہیں ہوگی۔ چنانچہ آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین دیکھیے، رحم دلی دیکھیے امت محمدیہ کے لیے، کہنے لگتے ہیں اے اللہ رب العالمین، اے سامعین اکرام، اے میرے صحابہ اکرام، اگر میں 71 مرتبہ بھی اس کی مغفرت کی دعا کروں اور اللہ رب العالمین اس کو معاف کر دے تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ لیکن آپ دیکھیے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر، آج ہمارے سوسائٹی کے اندر اگر تھوڑی سی معاملات ہو جاتے ہیں، ذمہ داروں سے انبن ہو جاتی ہے یا کسی مصلیان سے تھوڑی انبن ہو جاتی ہے تو مسجدوں میں آنا چھوڑ دیتے ہیں، مسجدوں سے دوری اختیار کر لیتے ہیں، جبکہ آپ کو چاہیے کہ اپنے پرسنل معاملات کو الگ رکھ دیا جائے اور دینی معاملات کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیا جائے، تب جا کر یہ قوم آگے بڑھ سکتی ہے۔ اگر ہم اسی طرح سے اختلاف کرتے رہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص مسلمانوں کی جماعت سے دور ہوتا گیا، نمازوں کا اہتمام نہیں کیا، اپنے گھروں کے اندر نمازیں پڑھی، تو ایک وقت آئے گا کہ وہ کافر ہو جائے گا اور جہنم کے اندر چلا جائے گا۔ لیکن آج ہمیں افسوس کا مقام ہے کہ آج ہماری مسجدوں کے اندر گنے چنے نمازی آتے ہیں۔ سلف صالحین بیان کرتے ہیں کہ آپ یہ نہ دیکھیے کہ لوگ کتنے دیندار ہیں، کس کے گھروں میں کتنے عالم دین ہیں، بلکہ آپ کو محلے کی دینداری دیکھنی ہے تو مسجدوں کے اندر آ کر دیکھ لیجئے کہ جتنے مصلی ہوں گے مسجد کے اندر اتنی ہی اس بستی کے اندر دینداری ہوگی۔ اگر دینداری ہوگی تو اللہ رب العالمین ان کے دلوں کے اندر محبت پیدا کر دیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری نفرتوں کو دور کر کے جن معاملات کے اندر ہماری محبت ہو سکے ہمیں اتحاد کرنا چاہیے۔ اگر ہمارے درمیان اتحاد ہوگا تو اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کہاں سے کہاں تک پہنچا دے گا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تاریخ کے اوراق اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ اس امت محمدیہ کا جہاں پر زوال تھا، جب زوال آیا اس کا اصل سبب یہی تھا کہ مسلم لوگوں کے اندر نا اتفاقیہ عام ہو گئی تھی، اور جب عروج کا سبب تھا تو اس کے اندر اتفاق تھا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ جب زوال آیا تو اس کے اندر آپسی معاملات تھے، آپسی لین دین تھے۔ جب لوگوں نے اپنے معاملات کو، اپنے آپسی لین دین کو ترجیح دی تھی تبھی انتشار پیدا ہو گیا۔ اور آپ دیکھیے کہ دین اسلام کے اندر اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کے اندر ایسے اسباب بیان کیے ہیں کہ اتنے اسباب، اتنے طریقے بیان کیے ہیں کہ جس کے ذریعے سے لوگوں کے اندر اتحاد پیدا ہو۔ نماز کے اندر دیکھ لیجئے، حج کے اندر دیکھ لیجئے، زکوٰۃ کے معاملات دیکھ لیجئے، سارے کے سارے دینی عبادتیں دیکھ لیجئے، سب کے اندر اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کے اندر اتحاد و اتفاق برپا کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود بھی کیا ایسی چیز ہے کہ اتنے وسائل ہونے کے باوجود بھی آج امت محمدیہ کے اندر جتنے اختلافات ہیں، جتنے تنازعات ہیں، شاید دوسرے مذاہب کے اندر نہیں ہوں گے۔ کوئی بھی ایسی عبادت ہے، کوئی بھی ایسے معاملات نہیں ہیں کہ جو امت محمدیہ کو ایک کر دے۔ اتنے وسائل ہونے کے باوجود بھی، اتنی چیزیں ہونے کے باوجود بھی آج ہم ایک نہیں ہیں۔ دیکھا جاتا ہے کہ جب معاشرے کے اندر 2 مسجدیں ہوتی ہے تو ایک مسجد والا دوسری مسجد میں نماز نہیں پڑھتا، ایک امام دوسرے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، ایک مصلی دوسرے مصلی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ کیا وجہ ہے کہ نمازیں سب کے پیچھے ہوتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ محبتوں کو عام کیا جائے، نفرتیں اپنی جگہ ہے، لیکن جو چیزیں دیکھی جاتی ہے کہ آدمی کی بغض کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ فلاں ذمہ داروں کو اتنی عزت کیسے ہو رہی ہے، فلاں
मुसल्लियान को इतनी इज्जतें क्यों दे रही है? आप देखिए कि ये सारी की सारी चीज़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से दी जाती है। खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसे चाहता है इज्जत देता है और जिसे चाहता है जलील कर देता है। तो आज हमारे माशरे के अंदर देखना चाहिए कि इतने सारे वसाइल होने के बावजूद भी हम उम्मत मोहम्मदिया की कीमत आज माशरे के अंदर उस फुटबॉल की तरह है कि आप देखते हैं कि जो फुटबॉल होती है मैच के मैदान के अंदर, फुटबॉल का जो मैदान होता है, कि जिस खिलाड़ी के पास में फुटबॉल पहुंचती है उस वक्त तक वो मुसलमानों का इस्तेमाल करता है। आज इस उम्मत मोहम्मदिया के अंदर, इस दुनिया के अंदर मुसलमानों की कीमत उस फुटबॉल की तरह है, राजनीति के अंदर उस फुटबॉल की तरह है। जो नेता चाहता है, जो जिम्मेदार चाहता है उसको इस्तेमाल करता है। जैसे कि उस फुटबॉल को जब तक वो खिलाड़ी इस्तेमाल करता है अपने पाँव के नीचे दबा कर रखता है, जब देखता है कि उस बॉल को खतरा है तो उसको लात मार कर दूसरे खिलाड़ी के पास भेज देता है। इसी तरह से आज उम्मत मोहम्मदिया के नौजवानों की मिसाल हो चुकी है। जब तक जो आदमी चाहता है उसको इस्तेमाल कर लेता है, जब देखते हैं कि उससे उसे खतरा होने वाला है तो उसको उठाकर दूसरे के पास फेंक देता है। क्या वजह है कि इतने असबाब होने के बावजूद भी आज हमारे दिलों के अंदर नफरतें पैदा है। आप देखिए कि एक हमारा भाई कितना ही शराबी और कबाबी क्यों ना हो, कितना ही नशा क्यों ना करता हो, अगर रात के 12 बजे आप उसको शराब पीकर गली के अंदर गिरा हुआ देखेंगे तो आपका दिल ये गवारा नहीं करेगा। कितनी ही नफरतें क्यों ना हो, कितने ही बुग़्ज़ क्यों ना हो अपने भाई से, कितनी ही लड़ाई क्यों ना हो, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक भाई के दिल में दूसरे भाई के लिए मोहब्बत पैदा कर रखी है। चुनाचे वो भाई उस भाई को उठा कर ले जाएगा, सारी की सारी नफरतें एक तरफ रख देगा, लेकिन ये दिली मोहब्बत है वो एक तरफ हो जाएगी। इसी तरह से आपको चाहिए कि जितनी भी मोहब्बतें हैं, जितनी भी नफरतें हैं, उनको एक तरफ रख दीजिए। बाकी की दीन के मामलात में आप देखिए कि जो आदमी दीनदार है उसे मस्जिदों से जोड़िए। कोई आदमी एक नमाज नहीं पढ़ता, फजर की नमाज पढ़ता है तो उससे मोहब्बत कीजिए। अगर उससे मोहब्बत करेंगे तो वो कल और नमाजें भी पढ़ेगा। आप देखिए कि एक आदमी जिसने कभी भी नमाजें नहीं पढ़ी और जब वो मस्जिद के अंदर आता है तो लोग कहते हैं कि ये तो आज मस्जिद का रास्ता भूल गया। कोई किस तरह के ताने कसते हैं, कोई किस तरह के अल्फाज कहते हैं, चुनाचे वो दूसरे दिन मस्जिद में आना बंद कर देता है। इसी तरह से वो दूसरे गिरजाघरों के अंदर जाता है, गैर मुस्लिमों की मस्जिदों में मजलिसों में जाता है तो लोग उनकी हौसला अफजाई करते हैं, चुनाचे उन्हें अच्छा लगता है और वो मस्जिदों से दूर हो जाते हैं। आप देखिए कि असबाब क्या थे कि एक आलिम दीन, एक जिम्मेदार आदमी, एक मुसलमान आदमी अपनी मस्जिदों से कट गया है। इसके असबाब कोई और नहीं है, इसके जिम्मेदार कोई और नहीं है। हम खुद मुसलमान हैं कि हम खुद नहीं चाहते कि हमारी मस्जिदों के अंदर कोई आए। इतना ही नहीं बल्कि कोई नमाजी नमाज पढ़ने के लिए आता है कि जो शख्स भी मस्जिद के अंदर 1 रुपया भी दे देता है तो उसका इतना हक हासिल हो जाता है कि वो जब चाहे नमाज पढ़ते हुए आदमी के ऊपर से पंखा के बटन बंद कर सकता है। आज हमारी मस्जिदों का आलम तो ये है, तो किस कदर आज मोहब्बतें पैदा होगी। इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद भी कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि आज हमें इत्तेहाद पर कायम व दायम करने की तौफीक अता फरमाए। आप देखिए कि किसी माशरे के अंदर जितने भी अफराद होते हैं वो मुख्तलिफ सलाहियतों के मालिक होते हैं। किसी के अंदर समझने की सलाहियत होती है, किसी के अंदर खुतबा देने की सलाहियत होती है, किसी के अंदर नमाज पढ़ाने की सलाहियत होती है। हर आदमी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अलग अलग सलाहियत दी है। अगर ये सारी सलाहियतें एकजा हो जाए तो आज एक माशरा बन सकता है। आज माशरे के अंदर वो ताकत हो सकती है जो किसी के अंदर नहीं है। इसी तरह से मिसाल के तौर पर आप देखिए कि जब तक कोई ईंट अलग रखी जाती है तो उसकी कोई कीमत नहीं होती, वही ईंट को अगर सीमेंट के ज़रिए से, मिट्टी के ज़रिए से जोड़ दिया जाए तो उस कदर मजबूत दीवार बन जाती है कि कोई आदमी उसमें अपना सर मारता है तो उसका सर फूट जाता है, लेकिन उस दीवार पर कोई भी आंच नहीं आती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को मुत्तहिद होने की तौफीक अता फरमाए, आपस के अंदर इत्तेहाद पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। जितने भी तनाज़ुआत है, जिस तरह से भी तनाज़ुआत है, उनको अलग रख दिया जाए, लेकिन जितने भी मामलात दीनी है उसके अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया जाए ताकि
ہمارے معاشرے کے اندر امن برقرار رہا جا سکے اور اتحاد و اتحاد قائم رہا جا سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں المؤمن للمؤمن کالبنیان یشدہ بعضہ بعضا، کہ مسلمان جو ہوتا ہے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہوتا ہے، ان میں سے بعض کا حصہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی اسی نوجوان کو کچھ چیزیں نہیں آتی ہے، دیندار نہیں ہے، تو اسے دینداری سکھائی جائے۔ اسی طرح سے ایک صالح معاشرہ تشکیل پا سکتا ہے، معاشرے کے اندر امن و امان پایا جا سکتا ہے۔ جب بھی اختلافات ہو اس کو اچھے طریقے سے قرآن اور حدیث کی باتیں سمجھائی جائے، اگر وہ نہیں مانتا ہے تو روزانہ بتائی جائے۔ اتنے تو سخت نہیں ہوں گے، اتنے تو مشکل نہیں ہوگا کہ جس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رئیس المنافقین کے ساتھ میں فیصلہ کرتے تھے، ان کے ساتھ میں بھی رحم دلی سے پیش آتے تھے۔ لیکن آج آپ تو دیکھیے کہ آج ہم اپنے مسلم بھائی کے ساتھ میں بھی اس سے بڑا برتاؤ، اس سے سوتیلا برتاؤ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائے، مسجدوں کو بڑھ چڑھ کر آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دلوں کے اندر جتنی نفرتیں ہیں اللہ رب العالمین سے دعا ہے آج ہی کے دن جن لوگوں کے درمیان میں بھی، جن لوگوں کے دلوں کے اندر بھی جتنی بھی نفرتیں ہیں ان کو الگ کر دیا جائے، ان کو چھوڑ دیا جائے اور آپسی معاملات کے اندر متحد ہویا جائے۔ اگر جب متحد ہو جائیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی مانند ہو جائیں گے۔ آج ہم مسلمانوں کے اندر ہر چیز کا فن ہے۔ آج ہم پتھر تو ہے لیکن پہاڑ نہیں بن سکتے، ہم کنکر ہے لیکن وہ ایک مکمل پہاڑ کی شکل اختیار نہیں کر سکتے۔ آج آپ دیکھیے مثال کے طور پر ریل کا جو انجن ہوتا ہے اس کے پارٹس کو اگر الگ الگ کر دیا جائے تو کسی کام کا نہیں ہے، اس کو صرف بھنگار کے اندر بیچا جا سکتا ہے۔ لیکن وہی انجن مضبوط جب پورے پارٹس اور باڈی جب بن جاتی ہے تو نہ جانے کتنے ٹن کو پٹریوں کے اوپر لے کر دوڑتا ہے۔ آج یہی ضرورت ہے، متحد ہونے کی ضرورت ہے معاشرے کے اندر۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائے، جتنے بھی اختلافات ہیں ان کو قرآن و حدیث کی روشنی میں حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔